سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد سبحان الله. فقد قال الله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان الله. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي. السلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اسلام جس مذہب کا نام ہے وہ دنیا کا سب سے اعلیٰ مذہب، اسی طرح اعلیٰ الفا ہے جس سے اس مذہب کا بانی سارے انبیاء و مرسلین سبحان اللہ. اور اس مذہب کے اندر ایسی خوبیاں ہیں اگر پورے ہوئے زمین کے مذاہب جو پہلے پورے ہوئے ہیں یا اس وقت موجود ہیں ان میں کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں بنتا. اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام اور مرسلین کے مذاہب کمزور تھے. خوبیوں میں اضافہ ہوتے چلے جانا یہ دوسرے کی کمزوریوں کی اشارت نہیں ہوتی. بہت سارے خوبصورت لوگوں میں ایک زیادہ خوبصورت ہو تو اس سے باقی خوبصورتوں کے حسن میں عیب لازم نہیں آتا. سارے انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے مذاہب نہایت الفا و اعلیٰ تھے، اعلیٰ خوبیاں میں تھی. جو برائی تھی وہ قوم میں تھی، مذہب میں کوئی برائی نہیں. جیسا آج ہمارا مذہب کاغذ پر لکھا ہوا، قرآن میں درج کیا ہوا، حدیث کی زبان سے بتایا گیا ہوا، نہایت تسلی بخش، اعلیٰ سے اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ ہے. لیکن جو عیب پایا جاتا ہے وہ ہم میں پایا جاتا ہے. ہم اس پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں. وہ کوتاہی ہماری ہے، ہمارے مذہب کی نہیں ہے. اسلام اپنے آغاز کار میں صرف ایک توحید کا کلمہ لے کر کے آیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے نبی اور رسول ہے. اور اس پر گفتگو کب ہوئی ہے
کہ سرکار کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ مسئلہ مکہ شریف میں نہیں چھڑا، یہ مسئلہ مدینہ طیبہ میں آ کے چھڑا، کیونکہ اس کا ذکر سورہ احزاب میں ہے۔ سورہ احزاب بالاتفاق 5ویں سال ہجرت میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قابل کوئی آدمی ہو اس کے مناسبت سے اس سے بات کرو۔ جب کسی کی استعداد بڑھ جائے، بات برداشت کرنے کی قوت میں ہو، اس وقت اس کو بات بتانا مناسب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھے اساتذہ، اچھے ٹیچر ایک پہلی کے اسٹوڈنٹ کو کبھی ایم اے کے فارمولے نہیں بتاتے، وہ سمجھتے ہیں یہ بچہ ہے، اس کی بچگانگی کی مناسبت سے بات کرو۔ اگرچہ کفار مکہ بین الاقوامی طور پر بڑے مانے ہوئے لوگ تھے، کیونکہ کل روئے زمین کے آل اللہ کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے لوگ آتے تھے۔ یہ بات ایک یادگاری بات ہے کہ اگرچہ دوسرے مذاہب دنیا میں موجود تھے اور کسی مذہب کا سوائے دین محمدی کے اس طرح کا تعلق نہیں تھا کہ وہ اس کعبے کو کعبہ سمجھ کے اس سے وابستہ رہے، مگر یہ کہ اس کو مقام مقدس سمجھ کر انبیاء و مرسلین بھی یہاں آتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی خاصی تعداد ہے مکہ شریف میں انبیاء علیہ السلام، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام جن کی ولادت عراق میں ہوئی اور پروان عراق میں چڑھے، آپ کا دین اور مذہب بنیادی طور پر عراق ہی میں پھیلایا گیا، اور طوفان نوحی جس کو نوئیکن فلڈ کہتے ہو، یہ بیبلیکل سائنسز میں بھی آتا ہے، نوئیکن فلڈ، یا اس کو ڈیلووین کہتے ہیں، ڈیلووین فلڈ، کسی بہت عمر رسیدہ آدمی کو کہتے ہیں بہت بوڑھا ہے، پری ڈیلووین پرسن، یہ طوفان نوحی سے پہلے کہا گیا ہے۔ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی ذات بابرکات نے اس قوم کے لیے دعائے ضرر فرمائی اور 945 برس اذیت سہنے کے بعد انبیاء علیہ السلام کا ظرف دیکھیے، استعداد دیکھیے کہ 945 برس تک بحیثیت نبی اور رسول کے پہلا رسول جو رسول کے ٹائٹل سے دنیا میں آیا وہ حضرت نوح علیہ السلام، اور انہوں نے آ کر کے پوری قوم سے کبھی آنا دھیلا مانگا نہیں، اور پوری زندگی میں کسی کے دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، اور قرآن کہتا ہے انہو کان عبدا شکورا، بڑا شکر گزار انسان، اتنی معاشی مشکلات سے گزرے پھر شکور کیسے؟ کا ہوا کا ٹھنڈا جھونکا مل گیا عراق کی سرزمین میں، موسم گرم ہے، اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے، مالک تیرا کتنا کرم ہے، کیسا ٹھنڈا جھونکا، سبحان اللہ۔ پانی کا گھونٹ ٹھنڈا مل گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، نماز پڑھی، اللہ کی، تو مولا کریم اس موسم میں ان حالات میں ٹھنڈا پانی ملا ہے تیرا کرم۔ اب میں اور آپ جن حالات سے گزرتے ہیں یہ چیزیں ہمیں مفت میں مل رہی ہیں اور ہم لوگ اس کا شکریہ نہیں ادا کرتے، یہ واجب الشکر چیز ہے۔ جس وقت طوفان نوحی ٹل چکا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رابطہ کیا تو رب کریم نے برتن بنانے کا حکم دیا، پہلی مرتبہ نوح علیہ السلام نے یہ مٹی کے برتن بنائے، جو آج بنانے والے کو کمینہ سمجھتے ہیں، نہیں، اس طرح سے غلط عقیدہ ہے، کسی بھی ہاتھ سے کما کے کھانے والے کو کمینہ سمجھنا یہ اسلام کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ ہے۔ لوگوں کو ایسے دہشت گردی کے ذریعے سے روپے پیسے کمانے کی دعوت ہے، ان ہاتھ سے کمانا اگر عیب ہو گیا تو ان لوگوں کو مار پیٹ کے پیسے حاصل کرو، یہ دہشت گردی کا پہلا نقطہ آغاز ہے۔ ہاتھ سے کام کرنے والے لوگوں کی عزت افزائی کرو۔ القاسم و حبیب اللہ ہاتھ سے کما کے کھانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ جب وہ آخر برتن بنا کے تیار کر لیے، پکا لیے، بھٹی میں ڈال کے سرخ ہو گئے، بڑے پیارے لگے، پہلی مرتبہ یہ سند نوح علیہ السلام نے شروع کی۔ اگر یہ کام کمینوں کا کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی اور رسول کو کبھی یہ نہ کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار اپنا جوتا اپنے ہاتھ سے گانٹ لیا کرتا اور اپنے کپڑے کو خود دیکھ لیا کرتے تھے۔ کہانی یفلی صوبہ، یہ
جس کو پھرولنا کہتے ہیں پنجابی میں، اس سے دیکھ لیتے تھے، حالانکہ جو آپ کو ساری زندگی میں پڑی نہیں اللہ، لیکن آپ دیکھ لیا۔ گھر میں بکریاں 2 لیا کرتے تھے، اس لیے دوستوں کام کرنے کو عیب نہیں سمجھنا، کام ہنر ہے۔ جب وہ تیار کر چکے تو پروردگار عالم نے کہا اب ایک مونگری لو اور وہ توڑ ڈالی، تو توڑنے کو دیا، عرض کے رکھ رہی تیرے حکم کی تعمیل کی ہے، بڑی محنت کی ہے، بڑا خوبصورت برتن ہے، مجھے بتا دیا جائے مسلط کیا ان کے توڑنے میں۔ اب مٹی کے برتن جان میں ان میں ہے نہیں، صرف ایک پتلے بنے ہوئے ہیں، پکا کے تم نے تیار کیے ہیں، تو توڑتے وقت اتنا تعامل کر رہے ہو تو مجھے بتاؤ اتنے بندے میرے مجھ سے مروا ڈالے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ضمیر میں زندگی تھی، ضمیر میں زندگی ہو تو کوتاہی کا احساس ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے فعل کو میں کوتاہی نہیں کہہ سکتا، انبیاء کی شان اس سے الفا اولا ہے، اس طرح کا جملہ بولا جائے، مگر ضمیر میں زندگی ہو تو پھر احساس ہوتا ہے۔ ضمیر دراصل ایک ایسا مومل لفظ بن گیا ہے جس کو لوگ اس کا معنی سمجھ نہیں چاہتے، ضمیر کس کو کہتے ہیں تو یہ نہیں پتا ضمیر کس کو کہتے ہیں۔ ضمیر کا ترجمہ انگریزی والوں نے کیا ہے کانشنس۔ کانشنس کسی پرزے کا نام ہے، کوئی وائٹل پارٹ آف باڈی ہے کہ نہیں، اس کے اندر ایک سینس ہے، اس کا نام ہے، وہ کیا ہے؟ کانشنس از اے پاور in the human heart which differentiates between right and wrong۔ وہ قلب انسانی میں ایک طاقت کا نام ہے جو اچھائی اور برائی میں اس کو تمیز کر کے دیتی ہے۔ جب آدمی بالکل تنہا ہوتا ہے اس کا ضمیر ورک کرتا ہے، اگر ضمیر میں زندگی ہو تو گناہ کی نشاندہی کرتا ہے، اچھائی کو اپریشیٹ کرتا ہے، تو وہ ضمیر کی آواز پر لبیک کہے تو ایک اچھا انسان ہوتا ہے۔ اور وہ گناہ کرتے کرتے اس قدر بے ضمیر ہو گیا ہے کہ رومی فرماتے ہیں چوں زیادہ گشت دل را تیر کی، نفس دورا بیش گردد خیر کی۔ جب گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے تو نفس بے غیرت ہو جاتا ہے، اس کو ماں بھی اگر کوئی نصیحت کرے آئی ڈونٹ نو، باپ کو بات کرے، کتنی شرمناک قسم کی بات ہے، جن کے بارے میں رب نے کہا ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جن کے ساتھ بات کرتے وقت پابندی قرآن مجید نے لگائی، بازو جھکا کے بات، اور بازو ایسے مصنوعی طور پر نہیں جھکانے، عاجز بن کے دل سے عاجزی کا اظہار کر، اور تمہارے اعضاء اور تمہارا چہرے کے تاثرات یہ بات بتلائیں کہ تو شرمندہ ہے، اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے کہ ماں نے تمہیں ڈانٹا ہے، کسی بری بات پر ڈانٹا ہے، وہ بری بات ہے، باپ نے ڈانٹا ہے، تو پھر اپنے آپ کو عاجز سمجھ کے بازو جھکا، یہ ہے انداز زندگی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو جب یہ احساس ہو گیا کہ میں نے 945 برس کے ٹارچر کے بعد جو دعائیں ضرور مانگ لی ہے، اگرچہ یہ کام مباح تھا لیکن میری شان کے لائق تھا، آپ اس وقت چھوڑ کے عراق تو آپ اگر مکہ شریف میں آباد ہو گئے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ مزاج تھا کہ جب کوئی اس طرح کی بات ذمہ آ گئی تو شرمندگی سے آ کے اللہ کے گھر میں بنا لی اور زندگی اللہ اللہ کر کے گزاری۔ آدم علیہ السلام کی بھی اسی ایریے میں ہونے کی خاصی شہرت ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ایک دانہ گندم کھا لیا تھا، اس کے مقامات مقدسہ کو قبول دعا میں دخل ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں زندگی گزاری اور حضرت آدم علیہ السلام نے گزاری ہے۔ بیت المقدس شریف انبیاء بنی اسرائیل کے اکثر و بیشتر مزارات اسی وجہ سے ہیں کہ ان کو بھی کسی وقت کسی بات کا احساس ہوا کہ ہمیں یہ کام 100% کرنا چاہیے تھا، ہم نے 99% کیا ہے، تو پھر وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بیت المقدس کے قریب بیٹھا۔ اس کا مقصد یہ ہے ہم لوگ جو اپنے دین کو سچا سمجھتے ہیں اور سچا سمجھنا چاہیے، باقی دینوں سے ہمارا دین اعلیٰ ہے، اس میں ہم اپنے وقت کا بھی صحیح تعین کریں۔ یہ سہولتیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کئی لباس میں دی ہیں۔ مثلا ماہ رمضان میں حضور نے فرمایا اگر کوئی آدمی
نفل ادا کرے تو فرضوں کے برابر اس کو ثواب، فرض ادا کرے 70 گنا ثواب، اگر کوئی صدقہ خیرات کرے 70 گنا زیادہ ثواب ہوگا۔ مسلمانوں میں یہ ایک رسم آج کل کی ہے مگر یہ اچھی ہے۔ سابقہ مسلمانوں میں جو ہمارا تھا نا فائنینشیل ایئر، وہ آ کر کے رجب پر ختم ہوتا تھا، رجب میں زکاتیں دی جایا کرتی تھی، اور اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ رجب میں چھٹیاں ہوتی تھی طلبہ کو، تو طلبہ جو ہیں وہ جا کر کے لوگوں سے زکات وغیرہ مانگ کے اپنے سارے سال کا خرچہ بنا لیتے تھے، اس وجہ سے بھی لوگ ماہ رجب میں زکات دیا کرتے ہیں۔ اور وہ اس وجہ سے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے معراج کی رات بھی اسی میں ہے، تو سرکار کے معجزات میں سفر معراج کو بڑی خاصی اہمیت حاصل ہے، اور اس طرح کی معراج کسی نبی کو نہیں ہوئی، کسی رسول کو نہیں ہوئی۔ اس مناسبت سے جس مہینے میں وہ معراج کرائی گئی اس کو بھی مسلمان ایک معنی میں اور رئیس شعور مانتے تھے کہ مہینوں کا سردار ہے۔ ماہ رمضان کی سہولت کس لیے دی؟ اس لیے دی کہ باقی آسمانی مذاہب کے مقابلے میں اس مذہب کو زیادہ ترقی حاصل ہے، اور قیامت کے میدان میں اس کا بڑا اولیت سے معاملہ ہوگا۔ قیامت میں جب حساب شروع ہوگا تو سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ امت محمدیہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کھڑا ہوتے وقت سب سے پہلے جو کھڑی ہوگی وہ امت محمدیہ ہوگی۔ سب سے پہلے کیوں آئے سب سے آخر میں؟ یہ ایسا جیسا کہ ایک لائن جاری ہے، مارچ کر رہے ہیں، تو جس وقت مارچ آخر کو پہنچا تو ٹرن اباؤٹ جب کہیں تو سب سے جو پچھلا آدمی ہے وہ آگے ہو جائے گا، وہ دراصل قیامت کا ٹرن اباؤٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو سب سے پیچھے تھے وہ سب سے آگے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخلها انا، اللہ، اس وقت تک نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ داخل۔ حرمت الجنت علی الامم حتی تدخلها امتی او کما قال علیہ السلام، اللہ اکبر۔ نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میں داخل نہ ہو جاؤں۔ اب اس کے نامہ اعمال میں کچھ نکلنا بھی چاہیے تھا کہ ان کی کمی کو ہم یوں پورا کریں گے کہ ایسے ایسے اوقات دیں گے جن وقتوں کی قیمت سالوں سے بڑھ کے ہوگی، ایسی ایسی جگہیں عنایت فرمائیں گے کہ جن جگہوں کی قیمت پوری روئے زمین کی جگہوں سے زیادہ قیمتی ہوگی، اور ایسے ایسے گرد و بظاہر بتائیں گے کہ جن کی قیمت پوری زندگیوں سے زیادہ ہوگی۔ کہ کن تم خیر امتن جو کہا تو یہ ماہ رمضان ان سہولتوں میں سے ایک سہولت ہے۔ مثلا تورات جو ہے ماہ رمضان شی میں نازل ہوئی ہے، روزے فرض ہوئے ہیں مگر فطرانہ واجب نہیں تھا۔ صبح انجیل جو ہے 6 ماہ رمضان کو نازل ہوئی ہے، روزے تھے مگر فطرانہ نہیں تھا۔ زبور 12 ماہ رمضان شریف کو نازل ہوئی ہے، روزے تھے مگر فطرانہ نہیں تھا۔ اور 18 ماہ رمضان کو صحائف ابراہیمی نازل ہوئے ہیں، یہ سب ماہ رمضان شریف میں نازل ہوئے، اس میں روزے تھے مگر فطرانہ نہیں تھا۔ اب اس کی سینئرٹی قائم کرنے کے لیے کہا کہ تمہیں ڈھونڈ کے نکالنا ہوگا، روزوں کے اختتام پر عید ہوتی ہے، اور تمہیں یہ بتا دینا چاہتے ہیں جو قوم مشکل میں نہ پڑے آسانی اس کا حق بنتا ہی نہیں۔ مشکلات کو سہنے والی قوم کے سر پر تاج کامرانی رکھا جاتا ہے، اور دکھ سہنے والی قوم کو سکھوں سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، ایک مرتبہ اسلام کے راستے پر چل کے دکھلاؤ، ایک تکلیف آئے گی 2 راحتیں آئیں گی، تکلیف ایک ہوگی آرام 2 ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے امام راضی نے آرام کے 2 ہونے پر استدلال کیا ہے، وہ کہتے تکرار معرفے کا معرفے کے ساتھ آئے تو ایک ہی معرفہ مراد ہوتا ہے، تکرار نکرے کا نکرے سے آئے تو پھر 2 الگ الگ نکرے مراد ہوتے ہیں، جس کا معنی ان مع العسر، عسر کے ساتھ دونوں جگہ ال آ رہا ہے جو پراپر نام بنتا ہے۔ تکلیف ایک ہے، یسرن یسرن پہلی جگہ بھی تنوین کے ساتھ ہے جس کا معنی وہ نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، اور دوسری جگہ بھی نکرہ ہے جس کا معنی کامن ناؤن ہے۔ معنی یہ نکلے جس جگہ تکلیف ایک دیں گے آرام 2 دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ماشاء
ایک اس بات کو تو سمجھ کہ یہ تیرا ماہ رمضان جو ہے یہ ایک روزے والی تکلیف ہے کہ اس کی راحتیں دو ہوں گی. ایک یہ کہ جس وقت تو روزہ کھولے گا خوشی ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ روزہ کھولتے وقت کس طرح خوشی ہوتی ہے کہ روزہ کھولا ہے اور بڑے اطمینان کے ساتھ آدمی کھانا کھاتے جس کو کبھی بھوک نہیں لگی تو اس کی بھی صحت اچھی ہو جاتی ہے, وہ بھی کھانا کھاتے. جو کافی مریض ماہ رمضان میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایک اس وقت اور دوسرا اس وقت جس وقت کے ریان دروازے سے جنت میں داخل ہوگا اس وقت اس کو خوشی ہوگی. اس کے بعد سر سبز و شاداب. ریان رے سے ہے, رے روایت سے ہے. روایت کے ایک معنی بیان کرنا, دوسرا روایت کے معنی سیراب کرنا. اسی لیے دریائے راوی کو راوی کہتے ہیں کہ وہ سیراب کرنے والے. تو کسی مولوی صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ راوی کمزور ہے. انہوں نے کہا کہ راوی کمزور ہے تو آپ کو راوی میں لے چلتے. یہ پنڈی میں کہتے تو مانا جا سکتا تھا, لاہور کہہ رہے راوی کمزور. اس کے اصل معنی سرسبز و شاداب کرنے کے. تو اس دروازے کا نام سرسبز و شاداب کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو اس نے خشکی دیکھی ہے, ہونٹ خشک ہو گئے, آنکھوں میں نمی نہیں رہی, حتیٰ کہ ہاتھوں کے ناخنوں میں بھی ایک احساس کرنے لگا کہ میرے ناخن بھی بے جان ہوا ہے. کہ اس کی پوری باڈی کو خشکی کا اور نمی کے نہ ہونے کا احساس ہوا ہے. اس کا دو طریقے سے ہم معاوضہ دیں گے, ایک دنیا میں جب روزہ کھولے گا اس وقت, اور ایک اس وقت کہ جس وقت جنت کے اندر داخل ہوگا اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے, باقی کسی کو داخلے کی اجازت نہیں. اس کا نام ریان ہے. جنت میں داخل ہوتا تو داخل ہی ہو جائے گا, لیکن جس کا نام ریان ہے نا اس کا سبزہ بھی پوری جنت سے مختلف قسم ہے. خوشبو ہے, سرسبز و شاداب ہے, خوش آئند ہے, دیکھنے سے طبیعت تازہ زندگی آتی ہے. اور اس دین کی خوبی کو ببام کمال پہنچانے کے لیے کہا کہ تم نے روزہ رکھا ہے نا, اب بھوک کا احساس ہوا ہے نا, سارا سال تو پیٹ بھر کے کھاتے رہے ہو, غریبوں کی بھوک کا تو تمہیں احساس نہیں ہوا ہوگا نا. اب تمہیں بھوکا رہنے سے احساس ہو گیا, جو بھوکے رہتے ہیں ان کا بھی کوئی سوسائٹی بنا ہوتا ہے. معلوم کرو کہاں کہاں وہ رہتے ہیں. فطرانہ جا کے ان کو دو تاکہ عید آسانی سے کریں. فطرانہ کب دو؟ عید سے پہلے. اول تو رمضان کے آغاز میں دے دو, درمیان میں دے دو, اور اس کو مالک بنا دو. کیوں؟ اگر آپ بٹھا کے اس کو روٹی کھلا دیتے ہیں فطرانہ شمار کر لیتے ہیں. ہمارے فقہ نے لکھا ہے کہ وہ فطرانہ شمار نہیں ہوگا. کیوں کہ فطرانے میں مالک بنانا شرط ہے. تم نے روٹی کھلائی ہے, ممکن ہے وہ ایسی روٹی نہ کھانا چاہتا ہو, ممکن ہے روٹی کے پاس پورا بندوبست ہو, وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدنا چاہتا ہو. یہ اس کا مال ہے, جس کا مال ہو وہ تصرف کرے, اس کی ڈسپوزل پہ ہونا چاہیے. رہ جاتی ہے یہ بات کہ قیامت کے میدان میں کوئی یہ کہہ دے کہ جناب میرے پاس تو مانگنے والا کوئی آیا ہی نہیں, اس عذر کو قبول کیا جائے گا کہ نہیں قبول کیا جائے گا؟ ہمارے فقہ نے کہا کہ یہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ یہ کسی فقیر تہی دست مفلس و قلاش کی یہ ڈیوٹی نہیں کہ وہ ایک غریب کا دروازہ یہ امیر کا دروازہ کھٹکھٹائے. یہ امیر کی ڈیوٹی ہے اپنا فرض ادا کرنے کے لیے غریبوں کو ڈھونڈے. اور پوری کائنات میں یہ امتیازی رنگ ہے ملت اسلامیہ کا کہ جس کی حاجت ہے وہ مست بیٹھا ہوا ہے, اور جس کی حاجت نہیں ہے وہ پیچھے پیچھے پھر رہا ہے. امیروں کو غریبوں کے دروازے پر چلا کے لے جانا یہ دین کی ضرورت کی چیز ہے. اس کو احساس ہو یہ میری برادری کے بندے ہیں, میں اور یہ ایک باپ کے اولاد میں سے. قدرت کے فیصلے میرے حالات اچھے ہیں, اس کے حالات خراب ہیں, تو مجھے بیا یکدم بگورستان کے حال ہے دوستاں بھی خوشی سے رنگ رلیاں منانا یہی ایک زندگی کی ضرورت نہیں. کبھی قبرستان میں بھی جا کے دیکھو, جو قبرستانوں میں سو رہے ہیں وہ سوسائٹی کے کیسے بندے تھے اور کیا چھوڑ کے گئے, ان کو کیا مل رہا ہے. تم نے بھی کل یہاں آنا ہے, تم بھی زندگی میں کوئی ایسا کام کرو کہ تمہارے مر جانے کے بعد کوئی تمہیں عزت کے ساتھ جائے. دکھیا انسانوں کے دروازے پر لے گیا پروردگار. کیا سابقہ امتوں میں بھی کوئی دولت مند آدمی غریب کے دروازے پر گیا ہے؟
کہ نہیں گیا ہے. یہ کون اس کو چلا کے لے گیا ہے؟ مدینے والی سرکار. کسی اسکول پہ پڑھنے کے لیے نہیں گئے, کسی استاد کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے, کسی اسکول میں داخلہ نہیں لیا, اور پوری کائنات کی جو پالیسی اس کا ایسا سسٹم پیش کیا کہ آج 1400 برس جبکہ انسانیت کے گھوڑے درختوں میں چڑھنے لگے ہیں, اس وقت بھی ان کو ماننا پڑتا ہے کہ ہم بلند ہو کے جب سمجھتے ہیں چاند پہ آ نکلے, اس وقت پتہ چلتا ہے ہمارا سر قدم محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, عظمت و شان مصطفیٰ, واسع رسول حضور مفکر اسلام. غریب کے دروازے پر چل کے جانا اور جا کے دینا, یہ ادھر کیوں قابل قبول نہیں ہو کہ کوئی مانگنے والا نہیں آیا؟ کہا غریب کی بھی ایک عزت ہے, فقیر کی بھی ایک عزت ہے. گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے دینے کا نتھا یارا. ید العلیاء یا خیر من ید السفلی. فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے. اور صحابہ وقتاً فوقتاً کہتے تھے کہ جس کو زندگی کہتے ہو, خیر السوال رکوب الحوال, سوال کرنے کے مقابلے میں مصیبتوں کے گھوڑے پر سوال ہو جانا بہتر. زندگی دکھوں میں گزار دیں گے لیکن کبھی عزت نفس کو بیچیں گے. سبحان اللہ. اس لیے ڈیوٹی لگی کہ غریب کی عزت سے مت کھیلو. اللہ نے پیسے دیے, اس میں تمہاری عزت ہے. غریبوں کے دروازے کھٹکھٹاتے, غریبوں کے پیچھے پھرو, غریبوں کی غربت کو دور کرو. ماہ رمضان میں اسے پیسے اس لیے دو تاکہ بچوں کے کپڑے اگر خریدنا چاہے تو کپڑے, جوتے خریدنا چاہے جوتے خرید, کھانے کی چیزیں خریدنا چاہے کھانے کی چیزیں. رہ جاتی ہے بات کتنا دے کہ جتنے سے آپ کے گھر میں ایک آدمی کو 2 وقت کا کھانا تیار ہو کے مل سکتا ہے نا, اتنا. کیونکہ عید والے دن صبح کھانا ملے شام نہ ملے مزہ تو نہ. عید تو پوری کرا دو. اگر زیادہ نہیں دے سکتے تو کم سے کم کھجوروں کا نصف سا ہو, 2 سے وہ پورا سا. اور اگر کھجوریں ہوں یا جو ہوں تو پورا سا, یہ عرب کا ایک پیمانہ ہے. اور اگر گندم ہو تو نصف سا, نصف سا 2 سے 3 شٹام 6 ماشے, اس کا وزن ہماری فقہاء نے نکالا ہے. اس کو ویلیویٹ کر لیا جائے. آج کل جو دوستوں, میں تو کبھی بازار میں کوئی چیز خریدنے گیا نہیں کہ مجھے پتا ہو کہ کسی چیز کا بھاؤ کیا ہے. مجھے تو ساتھی کھانا لا کے میرے کمرے میں دے دیتے ہیں تو بیٹھ کے کھا لیتا ہوں. مجھے نہیں پتا یہ کہ کیا اس کا ریٹ ہے, آٹے کا کیا ریٹ ہے, اور وہ جس کو کہتے ہیں پٹا بریڈ, وہ پیٹنٹ میری خوراک ہے. وہ بازار سے کوئی ساتھی بھیجتا ہوں, جا کے لے آتا ہے, خدا جانے کس ریٹ سے لاتا ہے. اور جو سالن کئی دنوں کے پکے ہوئے ہوتے ہیں میرے فریج میں پڑے, اس کو گرم کر لو. کہتے صحت خراب ہو جائے گی. میں نے کہا صحت اللہ کے قبضے میں ہے, لیکن میں دین کا کام کرتا ہوں اور مجھے سوسائٹی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. جو کچھ اللہ نے بھیجا ہے صبر اور شکر کے ساتھ کھا لو. لیکن دوستوں نے اس کو ویلیویٹ کیا ہے, وہ بتاتے ہیں کہ 3 پاؤنڈ اس کے ہونے چاہیے, لیکن مجھ سے تو 3.5 پاؤنڈ سے کے حساب سے انہوں نے وصول کیا ہے. کچھ اس لیے ہو کہ کسی غریب کا اس سے فائدہ ہو گیا ہے, مگر بڑا سکون ملتا ہے. میں نے اس کا بڑا تجربہ کیا. جب اتنے مالی حالات اچھے نہیں بھی تھے تو بڑی پابندی کے ساتھ فطرانہ ادا کرتا رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے باغ و بہار کر. آپ بھی راہ مولا میں زکوٰۃ کی احتیاط سے دیں. ماہ رمضان میں زکوٰۃ دینا افضل ہے, اور اسی طریقے سے فطرانہ بھی دیں, اور حاجت مندوں کو تلاش کریں. اس وقت ایک وقتی شکاری پھرتے ہیں جو موسمی قسم کے, جیسا ہوتے ہیں نا سنگنگ برڈ, گویا پرندے. گویا پرندوں کے بارے میں لکھا ہے ہمارے بایولوجی نے کہ ان کا وطن کوئی نہیں ہوتا. وطن کیوں نہیں ہوتا؟ کہ یہ گویے قسم کے بندے ہوں تو بھی, پرندے ہوں تو بھی, ان کی نظریاتی قوت کچھ نہیں ہوتی. یہ جن کو کہتے ہیں بلبلیں, ان کے ساتھ کا ایک پرندہ کھرسوں, یہ بلبلیں ہوئی کھرسوں ہوئے. آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے ملک میں جب سردیوں کا موسم آیا تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں. جو ہی میں گرمی لگی تو پہاڑ پہ چڑھ گئے. نہ ان کی پہاڑ سے کوئی وفا ہے نہ میدان سے کوئی وفا ہے, جدھر سہولتیں ملی ادھر چلے گئے. اسی طرح موسمی قسم کے چندہ خور
وہ آ جاتے ہیں، انہوں نے یہ روزگار بنا لیا ہوا ہے اپنے ملک میں، وہ باقاعدہ تیاری کرتے ہیں حج کی، اور حرام ہے کعبہ شریف کبھی دیکھا بھی ہے، تسبیح وغیرہ کراچی سے خرید لیتے اور عطر وغیرہ کراچی سے خرید لیتے، وہاں پہ جب جاتے لوگ سلام کے لیے آ جاتے ہیں یہ کعبہ شریف، لیکن وقت سے پہلے کافی لوگوں کو قریب جا کر کے اجے بدل کے پیسے، اور ان کو کیا پوچھتے ہو، ان کو طریقہ ہی نہیں آتا، ہمیں دو، وہ سارے حج بدل کے پیسے لاکھوں روپے اکٹھے کر کے کراچی کے حاجی، وہ بدقسمتی سے کسی ایک آدمی سے سابقہ پڑ گیا کسی شریف آدمی کا، اس نے کہا جناب حجر اسود سے بھی ملاقات ہوئی ہے، تو لفظ ملاقات زیارت کرنے کی بجائے ملاقات کا لفظ استعمال کر دیا، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ حجر اسود پتھر کا نام ہے، جس دن میں مکہ شریف میں آخری میری رات تھی، میری دعوت حجر اسود نے پکائی، اس طرح وہ ماہ رمضان میں آ کر کے سبوں میں گھومتے ہیں، کوئی آدمی کہے جناب جمعے میں اعلان کروں، وہ کہتے نہیں جمعے میں اعلان نہیں ہو سکتا، اور لوگوں کو وقت ہو، کہتے سبوں میں پھر جاتا ہوں، ملک میں حرام ہے ان کا کوئی مدرسہ ہے، حرام ہے کوئی کام کرتے ایک روزگار بنا لیا تو، لیکن یہ بڑی شرم کی بات، اس کا ذکر کرتے ہوئے بڑی حیا آتی ہے، گھٹیا قسم کے لوگوں کی باتیں کرنے سے طبیعت پر ناخوشگوار اثر پڑتا ہے، مگر اس کا پتہ ہے نقصان کیا ہوگا، اگر آپ نے اپنے روپے پیسے کا غلط استعمال کیا تو جس حرام کام پر انہوں نے استعمال کیا ہے اس کا حرام کام کے نتیجے میں آپ شریک، آپ کو اس طرح کی سزا ہوگی جس طریقے سے اس کی سزا ہوگی۔ اسی طرح سے کچھ بدعقیدہ لوگ مدرسے ملک کے اندر اور باہر، ان کو آنے جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جتنے جھوٹے مذاہب ہیں ان پر پیسے ملتے ہیں، اگر پیسے نہیں ملتے تو صرف سنی کو نہیں ملتے، سنیت کے نام سے پوری دنیا میں کوئی حکومت نہیں ہے، اور سنیت کے نام سے پوری دنیا میں کوئی پیسہ دینے والا نہیں، سنی عوام ہیں جتنی توفیق کے مالک ہیں، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ کے دینی مدرسے آپ کی معاونت میں چل رہے، اور الحمدللہ بڑے بڑے نامی مدرسے اور اچھی یونیورسٹیاں ہمارے ملک میں اور ہندوستان میں بھی اہل سنت والجماعت کے علماء نے بنا لی ہوئی ہیں، اور اس میں آپ کی رقم کا لہو ہے، میں اور آپ مر جائیں گے، یہ جن مدرسوں کو چندے کر اکٹھے کر کے دیتے ہیں، میں خود پہلے دیتا ہوں بعد میں دوستوں کو کہتا ہوں، اور لیکن پوری طرح پہچان ہے کہ یہ کون ہے، ان کا مبتدا و خبر کیا ہے اور یہ کہاں خرچ کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، اور وہ جگہ جگہ مدرسے بن رہے کام ہو رہے ہیں، جب ہم مر بھی جائیں گے تو یہ یادگاری تازہ رہے گی اور ہمیں ثواب پہنچتا رہے گا، مگر یہ کہ آپ اگر ہر بدعقیدہ آدمی کو کسی پوچھے بغیر کون ہو گئی، کہاں سے آئے، کیا قصہ ہے، کس طبقے کے آدمی، بالکل وہ مذہبی جہاں جاتے ہیں ہم تو سب بزرگوں کے یہ آپ وہابی ہیں سنی، انہوں نے کہا اس معاملے سے ہمارا کوئی تعلق، کس سے صرف پیسے سے تعلق ہے، یہ بتا دیا سنی ہے تو وہابی نہیں دیں گے، اور اگر بتا دیا کہ وہابی ہیں تو سنی نہیں دیں گے، سنی بتا دیا تو وہابی نہیں دیں گے، اس بات سے بچنے کے لیے پھر ہم تو سیدھے سادے مسلمان، یہ سیدھا سادہ نیا فرقہ ہے، یہ بات آپ کو یاد آئے گی میری، یہ عام جملہ بولا جا رہا ہے وقت اور قوم کے نوجوانوں کی زبان پر، یہ جملہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم سیدھے سادے مسلمان، اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں، ایک یہ کہ تم تو سیدھے سادے ہو، باقی سارے ٹیڑھے قسم کے مسلمان ہیں، یہ کہتے ہیں میں سنی ہوں، میں حنفی ہوں، میں شافی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں چشتی ہوں، میں قادری ہوں، یہ پہچانوں کے لیے تھے، جس وقت یہ سمجھنے شروع ہو گئی نا ہم سارے سب مسلمان ہیں، سرکار نے فرمایا جو اہل سنت والجماعت ہیں اس کے سوا اسلام کے دعویٰ کرنے والے سارے جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے، یہ ایک الگ بات ہے کہ جہنم میں کتنا عرصہ رہیں گے، نکلیں گے، کچھ وصیات لکھ رہا ہوں ان دنوں انشاءاللہ، اور وہ عنقریب جو مکمل ہوگی تو آپ کو پیش کروں گا، جتنے یہ فرقے ان کو مبتدع کہتے ہیں، بدعتی فرقے، یعنی جو اہل سنت کے مذہب پر قائم نہیں ہیں، اہل سنت کے مذہب کا معیار کیا ہے، آج کل کا کوئی دانشور اس کے لیے کوئی آپ کو فارمولہ دیتا ہے تو آپ اس کا ہرگز دھیان نہ کریں، سرکار نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج کی تاریخ جو میرا اور میرے صحابہ کا عقیدہ ہے اور میرا اور میرے صحابہ کا عمل ہے نا، اس کا نام سنیت ہے۔ آگے لوگوں نے سنیت میں بھی اتنی پچڑیں لگائی ہیں
کہ جو آدمی کچھ ذرا اس کا اثر پھیل گیا اسے دوسرے کے اثر کو زائل کرنا چاہا، نہیں، کسی بھی مسلمان کو کافر کہنے کی اس وقت تک مت جسارت کرو جب تک کہ وہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار نہ کرے۔ اللہ ضروریات دین کس بات کا نام ہے؟ جو اٹل دلائل سے ثابت ہے، مثلا نماز ہے، فرض ہے، اٹل دلائل سے ثابت ہے، اور قیامت میں اس کی پوچھ ہوگی۔ پوچھ ہونے کے لیے یا قبر میں پوچھ ہونی چاہیے یا قیامت میں ہونی چاہیے۔ جس کے بارے میں پوچھ ثابت نہیں وہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔ مثلا نماز ہے نا، یہ ضروریات دین میں سے ہے، اس کا کوئی منکر ہو جائے، بے شک داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہو، نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکات دیتا ہو، لیکن کہتے میں نماز کو فرض سمجھ کے نہیں پڑھتا، ایسے صاف ستھرا رہنے کے لیے پڑھتا ہوں، تو وہ آدمی کافر ہے۔ روزے کا منکر ہو جائے وہ کافر، لیکن ایسا نہیں کہ آپ اٹھتے بیٹھتے جس سے ناراض ہو گئے وہ کافر ہے، نہیں، یہ ایک دانشوروں کے یہ فیشن بنا لیا ہوا ہے، یہ سنی نہیں ہے اس لیے کافر ہے، نہیں، اس کو آپ مبتدع کہہ سکتے، کافر نہیں کہہ سکتے۔ کافر اس وقت کہیں گے جب ضروریات دین کا انکار کریں، جیسے کہ پیچھے کچھ ایک مہم چل نکلی تھی، یہ شیعہ کافر ہیں، یہ وہابی کافر ہیں، تو میں نے اس بارے میں مزاحمت کی، میں نے کہا یہ بات سراسر غلط ہے، مسلمانوں کو مسلمان بنانے کی ٹرائی کرو، اسلام کے دائرے سے خارج کرنے کی ٹرائی نہ کرو۔ یہ مبتدع ہیں، اس قاعدے کے پابند نہیں ہیں جو نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے، لیکن ان پر اسلام کا نام استعمال ہوگا۔ سرکار نے جو فرمایا ستفترق کو امتی الی ثلاث و سبعین فرقۃ، میری امت 73 فرقوں میں تبدیل ہوگی، تقسیم ہو جائے گی۔ یہ نہیں اس میں کوئی کسی کا یہ عقیدہ ہوگا، کسی کا وہ عقیدہ ہوگا، لیکن سچا عقیدہ صرف اہل سنت کا ہوگا۔ تو سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا وہ سکھ ہو جائیں گے، وہ ہندو ہو جائیں گے، فرمایا میری امت ہوگی، وہ تقسیم ہو جائے گی، ڈیوائڈ ہو جائے گی۔ اگر ایک آدمی کے بیٹے آپس میں ڈیوائڈ ہو جائیں تو اپنے باپ کی اولاد نہیں رہتے کیا؟ مسلمان رہتا ہے جب تک ضروریات دین کا انکار نہ کرے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ کافروں کو مسلمان بنا رہے ہیں، اپنی سنگت بڑھا رہے ہیں، اور تمہارے پاس جو سنگت بنی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے اس کو اور ادھیڑ کے پرے پھینک دے۔ یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل سنت نے کسی شخص کو کافر کہنے میں ہزاروں مرتبہ تردد کیا ہے، جب تک اس کا کفر مکمل طور پر اس پر واضح نہیں کیا گیا اس کو کافر نہیں کہا۔ اس لیے کہتے ہیں ایک لزوم کفر ہے اور ایک التزام کفر ہے۔ لزوم کفر سے کافر نہیں ہوتا، یہ کوئی ایسا جملہ بولا ہے کہ جو بولنا کفر ہے، کافر نہیں ہوگا، اس سے لزوم کفر ہے، اس پر کفر لازم ہو گیا ہے، اس کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ جملہ تم نے جو بولا ہے اس سے دین کی فلاں فلاں ضرورت کا انکار ہوتا ہے، اور قرآن کی فلاں آیت سے تمہارا انکار ثابت ہوتا ہے، حدیث رسول پاک سے تمہارا انکار ثابت ہوتا ہے۔ اس کو علماء ربانی نے کفر کہا ہے۔ تم باز آؤ، جب کفر کو سمجھنے کے بعد پھر ڈٹا رہے تو کافر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی لغزش ہو جائے، اس سے غلطی ہو جائے تو اس سے ہی کافر ہو جائے۔ لزوم کفر اور ہے، لزوم کفر سے کافر نہیں ہوتا، التزام کفر سے کافر ہوتا ہے، جب کفر جان کے پھر اس پر ڈٹا رہے۔ اس لیے آپ نے یہ بات ضرور جاننی ہے کہ جو براہ راست نجات پانے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور باقی موسمی شکاری ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں او جی ہم لوگ تو سیدھے سادے مسلمان ہیں، تو سیدھے سادے مسلمانوں میں سابقہ ریکارڈ بتا سکتے ہو؟ یہ تیری طرز کے سابقہ کتنے مسلمان گزرے ہیں؟ اگر تیرے پٹوار کے کاغذات دیکھے جائیں جو تمہارا مذہبی پٹوار خانہ ہے، اس میں تو ریکارڈ نہیں ملتا کہ تمہارا نام کہیں بھی بولتا ہے۔ کسی گاؤں کا جو باشندہ ہونا تو اس آدمی کا نام تلاش کرتے وقت یا پٹوار خانہ دیکھنا چاہیے یا نقشہ آبادی دیکھنا چاہیے کہ کیا اس جگہ اس کا رہائشی نام کوئی پیدائش اور وفات کے رجسٹر پر نام ہے۔ یہ جو تم سیدھے سادے مسلمان کا نام لے رہے ہو، سرکار کے رجسٹر پر تو کہیں اس کا نام نہیں، کہاں سے آئے ہو؟ کون سا اسلام ہے؟ یہ وہ احمدی اسلام تو نہیں لے آئی۔ احمدی کے نام سے جو اسلام ہے وہ کفر کی مثال ہے، وہ کافر ضروریات دین کے منکر ہیں۔ انہوں نے سرکار دو عالم الاسلام کا ایک بڑا ٹائٹل جو سارے انبیاء میں مختلف ہے، وہ کیا؟ نبوت کا سرکار پر ختم ہو جانا۔
یہ سرکار کی وہ امتیازی شان ہے کہ جس شان کے تحت باقی شانیں آتی ہیں اس کا منکر ہے. اس لیے علماء ربانی نے فتویٰ دیا ہے، ثابت کیا اس پر کہ یہ کفر ہے اور تم کفر کرتے ہو اور کفر سے باز آؤ. انہوں نے وہ کفر جاننے کے بعد اس کا التزام کیا ہے. اس وقت علماء نے ان کو پہلے شروع میں مرزا قادیانی کو کافر نہیں کہا، اس کا کفر اس کو سمجھایا، اس کے ساتھ مناظرے ہوئے، لیکن یہ بات سمجھنے کے باوجود اس نے یہ قبول کر لیا ہوتا جتنے پیسوں پر اس نے اپنا دین بیچا تھا. اس نے سمجھا کہ میرا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے اور میرے ماننے والوں کا بھی بیڑا غرق ہوگا، لیکن کم سے کم فوجی افسر تو بنیں گے. اب جن علاقوں کے رہنے والے ہیں میں ان علاقوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں اور جو مرزائی خاندان ہے ان کو بھی جانتا ہوں. ان کا مقصد نمبرداری تھا، نمبرداری کی غرض سے وہ جناب مرزائی ہوئے. جن کو حل چلانے کے لیے کوئی آدمی فٹ نہیں سمجھتا تھا وہ کرنل میجر بریگیڈیئر بنے ہیں، شادیاں ان کے افسروں کے گھروں سے ہوئی ہیں صرف مرزائی ہونے کی وجہ سے. تو اس طرح کی سہولت جو ہے نا، میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں، یہ تو مرزائیت کو چھپانے کے لیے ہے. تمہیں بتانا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں حق دائر. ایک ہے حق معین، جیسا آپ نے نماز پڑھی ہے، پڑھنا چاہتے ہیں، یہ حق معین ہے کہ آپ اسی طرح کریں گے تو آپ کی نماز ہوگی. ایک ہے حق دائر. حق دائر یہ 4 آئمہ جو اسلام کے گزرے ہیں نا، مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ حق دائر ان میں ہے، لیکن ان کے اندر بند ہے. ان میں سے کسی ایک کو آپ کو اپنا پیشوا ماننا پڑے گا. اس کو مان لو تو بھی، اس کو مان لو تو بھی، اس کو مان لو تو بھی، اس کو مگر یہ سارے حق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا نام ہے حق دائر. جیسا کہ آپ نفل پڑھنے لگے ہیں، آپ بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی حق ہے، کھڑے ہو کے پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی حق ہے. اس کا نام ہے حق دائر. آپ سفر کر گئے ہیں ماہ رمضان شریف میں، آپ روزہ رکھیں تو بھی حق ہے، چھوڑیں تو بھی حق ہے، لیکن روزہ رکھنا افضل ہے. یہ حق دائر ہے، یہ چھوڑنا بھی جائز اور رکھنا بھی. یہ حق دائر کی مثال ہے. اللہ حضرت کیا اسی طرح سے بہت ساری اور مثالیں ہیں جن میں حق دائر کی مثال ہے. یہ ان 4 اماموں میں حق دائر تسلیم ہوتا ہے. اس لیے تمہیں بتانا پڑے گا تم کون سے مسلمان ہو. سیدھا ہی کہہ دیتے ہم سیدھے سادے. وہ آ کے چندے لے جاتے ہیں، لیکن جو پتہ کی آپ کے پیسے سے پھیلے گی قیامت کے میدان میں برکانوں کی مالش کر کے کان پکڑنے پڑے گی. کیوں؟ جو نیکی کا مددگار ہوتا ہے وہ نیکی میں حصہ دار ہوتا ہے، جو بدی میں مددگار ہوتا ہے وہ بدی میں حصہ دار ہوتا ہے، اس قصہ میں حصہ دار ہوتا ہے. یہ سید انور حسین شاہ صاحب نے لاہور میں 2 مدرسے قائم کیے ہیں. ایک مدرسہ لڑکوں کا ہے، ایک لڑکیوں کا ہے، اور قادری گیلانی کے نام سے انہوں نے قائم کیے ہیں. میں اپنی طرف سے 20 پاؤنڈ پیش کرتا ہوں، آپ بھی اپنی توفیق کے بتاؤ. ہاں جی ہاں.